السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ڈان کے اسٹوڈیوز اسلام آباد سے۔ ہمارے ساتھ قمر زمان کارا صاحب موجود ہیں، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ موضوع آج ہم نے بڑا سادہ سا ان کے ساتھ رکھا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ حکومت وقت عدلیہ کی کتنی عزت کرتی ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور جو بات چیت ہوئی قانونی اور آئینی پہلوؤں سے ہٹ کر جو 80% بات چیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم عدلیہ کی کتنی عزت کرتے ہیں اور عدلیہ کا احترام ہم کتنا دل میں رکھتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات۔ تو ذرا قمر زمان کارا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک یہ معاملہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب آج جو بریدر ملا ہے 18 سپٹمبر تک، اس کو یہ کس طرح استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کے دن کو اگر آپ کو بریفلی ڈسکرائب کرنا ہو تو ریلیف محسوس ہوئی آج آپ کو؟ آج کا دن ایک کورٹ میں اچھا تھا، ٹینشن کم تھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا رحمان ملک صاحب اور چودھری مختار صاحب جو ہے وہ یوں کر کے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے اچھا کیا، اینڈ دیر واز جنرل ایمبینس کہ آج اچھا دن گزرا۔ کیا ڈسکرپشن کیا ہے آج کے دن کی؟ طلعت صاحب، آج کا دن اپارٹ فرام دس کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا دل کھول کے وہاں بیان کیا، انہوں نے کوئی مصنوعی باتیں نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کوئی جو قانونی مشکافیاں ہیں ان کا سہارا لیا۔ جو ان کے دل میں تھا وہ بالکل کہتے ہیں میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں، میں سیدھا ورکر بھی نہیں، اور ایک پلین ایک اسٹوڈنٹ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو باتیں ہو سکتی دل سے انہوں نے وہ کی، اور اس میں اثر بھی تھا۔ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، ساری قوم نے سنی۔ لیکن جہاں تک اس دن کا تعلق ہے، میرے لیے یہ بڑا تکلیف دہ دن تھا اور افسوسناک دن تھا۔ یہ بات میں آج سارا دن کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ ایک وزیر اعظم کا عدالت کے اندر طلب کیا جانا، اس تسلسل میں کہ ایک وزیر اعظم آلریڈی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں اور ایک غیر یقینی کی کیفیت ہو، یہ عدلیہ کے لیے بھی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور سیاسی نظام کے اور جمہوری نظام کے لیے بھی آسان قدم نہیں ہے۔ یہ بریدر مل گیا، یہ کچھ دن مل گئے، یہ بے معنی ہے میری نظر میں۔ یہ ایک انفارچونیٹ لمحہ ہے۔ اس کو جتنی جلدی، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے جلد از جلد، اور عدالت نے بھی اسی بات کو انڈورس کیا کہ جلد از جلد اس معاملے کو ریزالو ہو جانا چاہیے، اور مجھے انشاءاللہ توقع ہے کہ مجھے حیرانی ہے ویسے آپ نے یہ اسسمنٹ کی۔ میں نے آپ کی اسسمنٹ سنی، اس وجہ سے میں نے سوال بتایا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو ایسے کسی غم کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی میرے تو بڑی عزت کی بات ہے کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہوں، اور جسٹس کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب بھی کوئی حاکم وقت یا خلیفہ قاضی کے پاس سامنے پیش ہوتا ہے تو اس سے اس کا قدقات بڑھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا افسوس ہے، یہ ذاتی افسوس ہے، کوئی سیاسی افسوس؟ کیا افسوس؟ بالکل میرا فرم کلیئر ویو ہے اس پہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اب قاضی اور امیر المومنین کا ایشو نہیں ہے، ہم ایک ویسٹرن ڈیموکریسی اور ویسٹرن لاء کے تحت چلائے جانے والی ریاست ہے، اور اس میں ہمارے ہاں مثالیں بھی اسلامک لاء کی نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں مثالیں بھی، تمثیل جو کورٹ کے اندر ایگری کی جاتی ہے وہ مغربی قوانین کی ہوتی ہے، وہ ہندوستان کے قوانین کی ہیں، وہ یورپ کے قوانین کی ہیں، وہ امریکی قوانین کی ہیں۔ یہ ذرا کہنے کو سننے کو ساؤنڈ اچھا کرتا ہے، میں اس کے اوپر میں کمنٹ بھی نہیں کر پاتا نا۔ جب آپ میرے سامنے کوئی آیت پڑھ دیں گے تو میں اس کے اوپر چپ ہو جاؤں گا نا۔ لیکن جمہوری طور پر بھی اچھی بات ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی، میں اس کی وہ اور بات ہے، لیکن جو آپ نے کہا نا کہ وہ امیر المومنین اور قاضی، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا؟ ہوتا مجھے سننے میں مشکل ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے عدالت کے احترام میں یہ بات کہی کہ جی میرے لیے تو عزت کی بات ہے، میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، میں عدالت کا احترام کرتا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں مجھے فون کرے میں آ جاؤں گا۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، یہ عدالت کا احترام ہے کہ آپ کو مجھے سمن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھے نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ انہوں نے بیان کیا۔ بالکل، تو آپ جب چاہیں گے مجھے فون کریں۔ وہ کہتے ہیں آپ نوٹس وڈرا کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالت کے نہیں، نوٹیفیکیشن یا نوٹس وڈرا کرنے کا بھی انہوں نے ایک تمثیلی بات کی کہ آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے فون کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک بات، کیونکہ ہمارے ہاں ملک کے اندر طلعت صاحب ماضی ہے ایک عدالتوں کی اور ایگزیکٹو کی تاریخ ہے ایک، جس میں عدالتوں کے اوپر چڑھائیاں بھی ہیں، عدالت کو پھاڑ کے دو حصے کر دینے کا نام بھی ہے، عدالت کی اینٹ سیٹ بجا دینے والا بھی ایک ایشو ہے نوٹسز کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو بڑا سمپل سا بندہ ہوں، آپ مجھے بلائیں میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ ایک ریفرنس تھا۔ لیکن تاریخی طور پہ یہ کبھی آسان قدم تو نہیں ہے کہ حکمران جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش۔ حکمران اگر اپنا قدم صحیح اٹھاتا اور امپلیمنٹ کر دیتا، جو کورٹ نے آج کہا، بارہا کہا، اور جو تکرار تھی وہ سننے میں بھی معیوب محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ جی اگر آپ امپلیمنٹ کر دیں، ایک سینٹنس ہمیں دے دیں۔ سینٹنس کیا تھا کہ جو اٹارنی جنرل کی طرف سے، اس وقت کے اٹارنی جنرل کی طرف سے خط لکھا گیا وہ وداؤٹ آتھرائزیشن تھا، اور میں اس بندے کو آتھرائز کرتا ہوں۔
یہ وہ کیس دوبارہ ری اوپن کر دے. وہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر کر دیا ہوتا تو نہ ہزیمت اٹھانی پڑتی، نہ آپ بھی خوش ہوتے، آج اداس نہ ہوتے. طلعت صاحب بات یہ ہے، یہ بات درست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگر نہ ہوتا تو ہم باقی ایشوز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے. لیکن نا پچھلے 4 سال تھے یا 3 سال تھے، میں اور آپ، مجھ سے مراد یہ ہے کہ ایگزیکٹو اور آپ سے مراد یہ ہے کہ میڈیا، آپ میری غلطیوں کو نشاندہی کرتے، آپ پاکستان کے عوامی مسائل کو زیادہ نمایاں کرتے، میں بھی پوری توجہ کے ساتھ ادھر دیکھ سکتا اس توجہ کی طرف. ہمارا ڈائلاگ کیا ہوا ہے؟ ہم آگے سوسائٹل ڈائلاگ کی طرف تو گئے نہیں ہیں. ہمارا میجورٹی وقت تو یہی گزر گیا اسی میں 4 سال. ہم نے تو بلکہ میں تو ان فیصلوں پہ کو بھی ماننے پہ پابند ہوں یا ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے پہ پابند ہوں جو فیصلے میں نے کیے ہی نہیں تھے اور میرے خلاف ججمنٹس آئیں، میں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے. ہمارے مشکل حل کرتے نا آپ کر لیتے ہیں. میں یہ بات گزارش کروں کہ اس پہ ایک الگ بحث ہے. میں اس طرف گئے بغیر میں نے آپ کے سوال کا جواب یہ دیا کہ ایز سیاسی کارکن کے طور پہ میں اس کو کوئی اچیومنٹ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے. کس کے اینڈ پہ ہے؟ اب یہ بات طلعت صاحب ایک اور بھی ہے، ہمیں ہمارے اکثر ساتھی بھی تانا دے دیتے ہیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں میڈیا میں بھی، اور باقی دوست بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے جو سیاسی ہیں کہ جی ہم عدالتوں کا احترام نہیں کرتے. عدالت کا احترام، پہلی بات یہ ہے طلعت صاحب کہ عدالت پیر نہیں ہے، عدالت پیغمبر نہیں ہے، کہ میں ان کا فالوور نہیں ہوں. مذہبی حوالے نہ دیں آپ. نہیں سر، میں ایک اور سیاسی حوالے کی بات کرتا ہوں. نہیں، عدالت میرے لیے میرا لیڈر نہیں ہے. میں اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہوں، میں عدالت کو فالو نہیں. آپ آئین کو فالو کرتے ہیں؟ میں اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہوں پولیٹیکلی. سر آئین کو میں کرتا ہوں ایگزیکٹو کے طور پر، کیونکہ آئین نہیں ہے تو لیڈر بھی نہیں ہے. سر آئین کے بغیر بھی میرا لیڈر ہوتا ہے. جب پاکستان میں کوئی اس سے تو غرض نہیں ہے بتاؤ شہری، میں نے تو آپ سے آپ کا لیڈر جو مرضی ہو، سب وہ نہیں ایشو. آپ جب ملک کے اندر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، میرے لیے اس وجہ سے ریلیونٹ ہوتا ہے کہ وہ آئین کے تابع. آپ نے فرمایا نا کہ جب آئین نہ ہو لیڈر نہیں ہوتا. جب آئین نہیں تھا سیاسی طور پر نہیں ہوتا، میرے لیے ہوتا ہے نا سر. پاکستان کے لیے آپ کے لیے بھی تھا نا، پولیٹیکل جماعت تھی نا، ایک پیپلز پارٹی تھی، اس کا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھا. آئین ڈیفائن کیا نا جی، آئین نے ڈیفائن کی پولیٹیکل پارٹی پیدا کیا تھا نا جی. آئین تو انہوں نے پیدا کیا تھا، وہ پہلے تھے، اس لیے یہ ایک مباحثہ ہے، اس میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا طلعت صاحب کہ ہمیں آج پاکستان کے اندر جس طرح ہم اکثر مباحثے کرتے ہیں یا بات ہوتی رہتی ہے پاکستان کی، ایک ترقی پذیر ریاست، ایک بنتی ہوئی ریاست کی طرف، ایک معاشرہ بھی ہم پوری طرح ابھی پنپا نہیں ہے یہاں پہ. ایک ریاست کے پورے جو خد و خال ہوتے ہیں پاکستان کے سارے خطوں میں وہ نہیں ہے. ہم آج بھی پاکستان میں کچھ ہمارا فاٹا ہے، کچھ پاٹا ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ ہے جو پوری طرح ایک جو ہمارا پولیسنگ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے. ہم ڈفرینٹ قانون چلتے ہیں. تو ایک ایسی ریاست ہے جو ریاست بھی بن رہی ہے، اس کے انسٹیٹیوشن بھی بن رہے ہیں، اس میں گروتھ بھی ہو رہی ہے اور بہت اچھی گروتھ بھی ہوئی ہے. یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوسی کی طرف چلے جائیں. ہاں گورننس میں گروتھ، اب گورننس کی بھی بہت ایشو ہے کہ جی گڈ گورننس ایک بہت ایشو ہے بہت بڑا کہ جی باقی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے آئین بھی ٹھیک کر لیا، آپ نے فلاں بھی کر دیا، آپ نے این ایف سی بھی کر دیا، گڈ گورننس نہیں ہے. تو یہ گورننس جو ہے یہ کیا ہے؟ گورننس کیا ہے؟ یہ گورننس بیسیکلی پاور بیلنس ہے. طلعت صاحب جب دنیا میں صرف ایک ادارہ تھا اور وہ ایگزیکٹو تھا، جو کسی ٹرائب کا سربراہ ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ خود ایگزیکٹو بھی تھا، وہ لیجسلیٹر بھی تھا، وہ فوج کا سپہ سالار بھی تھا، وہ سبھی کچھ ہوتا تھا. اس کے بعد ریاست مرج ہوتی گئی، ادارے مرج ہوتے گئے، دنیا آگے ترقی کرتی گئی اور ادارے الگ ہوتے گئے. ہم ترقی لیکن ایگزیکٹو کے رول کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کیا گیا. یہ جو بیلنس آف پاور ہے آج بیسیکلی پاکستان کے اندر، میری دانش میں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ایک ریمارک میں بڑا میں اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ 18 کروڑ عوام کو آئین آتا ہے، صرف ججز کو آئین نہیں آتا، لہٰذا میں خاموشی سے سن رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ترقی پذیر ہیں. یہ بڑا سرکاسٹک بات ہے کیونکہ اس ملک کے اندر جج کا ریمارک ہے، سرکاسٹک کا کیا مطلب؟ دیکھیں یہ سرکاسٹک رنگ میں کہا گیا نا، یہ کوئی ججمنٹ کا پارٹ نہیں ہے. کیونکہ اس لیے طلعت صاحب اس ملک کے اندر ان جج صاحبان کے استاد بھی ہیں جو ان سے بہت بہتر لا جانتے ہیں، جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے. لیکن اس وقت جج نہیں سر، جج اپنی جگہ، ان کی ایک سرکاری حیثیت ہے، وہ 65 سال کی عمر کے بعد جج نہیں رہیں گے. لیکن میں گزارش کروں ان کے سابقہ جج صاحبان بھی ٹھیک ہے، جو ان کے اساتذہ ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی باقی لوگوں کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ انہوں نے ایک اور ریفرنس میں بات کی، اسی میں بات کی جس میں آپ نے سمجھا. بہرحال ذرا واپس آتے ہیں کہ قائرہ صاحب کی بات چیت سے لگتا نہیں ہے ناظرین کہ انہوں نے خط لکھنا ہے. واپس آتے ہیں، خط کا تو ذکر ہی نہیں، بات سارے مسائل میں جس کا ذکر نہ تھا، ذکر ہے ہی اسی کا. آپ اس طرف آ نہیں رہے، میں اس کو آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. اس سوال کو بریک کے بعد آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا.